الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، قانون معاشرت کا آخری حصہ زیر مطالعہ ہے۔ اس کا عنوان غلامی ہے۔ غلامی اس وقت تو اللہ کا شکر ہے کہ ختم ہو چکی ہے، لیکن جب قرآن نازل ہوا اس زمانے میں معاشرت کا ایک ناگزیر عنصر تھی۔ جو صورت اس وقت سود کی ہو گئی ہے، یہی اس زمانے میں غلامی کی تھی۔ جیسے اب اگر لوگوں سے کہا جائے کہ سود ممنوع ہے یا سود ہمیشہ سے ایک اخلاقی برائی رہی ہے، یا ان کو یہ بتایا جائے کہ سود تو تورات میں بھی ممنوع رہا ہے، سود انجیل میں بھی ممنوع رہا ہے، سود دنیا کے تمام حکماء کے نزدیک ایک قابل مذمت چیز رہی ہے، قرآن مجید نے بھی اس کو ممنوع قرار دیا ہے، تو وہ مان لیتے ہیں، لیکن عملاً اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ معیشت کی بنیاد اس وقت سود پر قائم ہے۔ جتنے انسٹیٹیوشن اس وقت سود کا کاروبار کر رہے ہیں، انہی پر ساری معیشت کا نظام چل رہا ہے۔ بینک محض ایک ادارہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت پوری کی پوری معیشت کو، خواہ وہ عالمی معیشت ہو یا وہ قومی معیشت ہو، اس کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال جو اس وقت سود کو حاصل ہو گئی ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلامی کو حاصل تھی۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک یا دو آدمی کہیں سے کوئی لونڈی غلام خرید لاتے تھے، بلکہ لونڈی غلام معاشرت کا ناگزیر حصہ تھے۔ ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں غلام اور لونڈیاں موجود تھیں، اور انہی کے ذریعے سے سارا کاروبار زندگی چل رہا تھا۔ گھروں میں کھانا وہی پکاتی تھیں، گھر در کے معاملات وہی انجام دیتی تھیں، کھیتوں میں وہی غلام کام کرتے تھے، بھیڑ بکریاں وہی چرانے کے لیے جاتے تھے، تجارتی قافلے وہی لے کر جاتے تھے۔ یعنی جتنے بھی اس نوعیت کے کام ہیں، سب انہی کے ذریعے سے انجام پا رہے تھے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ صرف نوجوان لڑکے یا نوجوان لڑکیاں ہی لونڈی غلام بنے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو لونڈی غلام بنا لیا گیا تھا، ان میں سے کوئی بوڑھا مرد، بوڑھی عورت ہے، کوئی ادھیڑ عمر کا ہے، کوئی جوان ہے، بلکہ بہت چھوٹی عمر کے بچے بھی بعض اوقات غلام ہو جاتے تھے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اب اس صورتحال میں کیا کیا جاتا، یعنی کیا طریقہ اختیار کیا جاتا کہ یہ لعنت سوسائٹی میں سے ختم ہو جاتی۔ ایک طریقہ تو کوئی جذباتی آدمی تجویز کر سکتا ہے، جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ سود ممنوع ہے، لہذا چشم زدن میں تمام بینکوں پر تالے لگا دیجیے۔ لیکن اس کا جواب ہر عاقل آدمی یہی دیتا ہے کہ معیشت کا پورا نظام دڑام سے نیچے گرے گا۔ جب تک کوئی متبادل صورت نہیں پیدا کر لی جاتی، اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسا کیا جا سکے۔ تو یہی صورتحال اس وقت بھی تھی۔ یعنی اگر فوری طور پر کوئی قانون بنا کے کہا جاتا کہ آج سے لونڈی غلام سب آزاد کر دیے گئے ہیں، تو پورا کا پورا نظم معاشرت دڑام سے گر پڑتا۔ یہ تو ایک چیز تھی، اس کے ساتھ بہت سی اخلاقی برائیاں پیدا ہو جاتی۔ یعنی کسی آدمی کے لیے 24 گھنٹے میں کوئی معاش کا ذریعہ تلاش کر لینا آسان نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں آپ یہ دیکھیے کہ بڑی بڑی حکومتیں بے روزگاری پر قابو نہیں پا سکتی۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے یار و مددگار، یعنی اگلے ہی دن ان کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہ ہوتی۔ عورتیں کعبہ خانے کھولنے پر مجبور ہو جاتی، یعنی ان کے پاس سوائے جسم فروشی کے اور کوئی راستہ نہ ہوتا۔ کتنی تھیں کہ جن کو کھپایا جا سکتا سوسائٹی میں، کتنے لوگ تھے جو اس طرح کی عورتوں سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوتے۔ بعض جذباتی لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ شادیاں کرا دیجیے اس طرح کی، لیکن یہ ہے کہ جب معاشرے میں کسی عورت کا اسٹیٹس گر جاتا ہے یا اس کی شہرت اچھی نہیں رہتی، تو آسانی سے کوئی گھر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور شادی وہ چیز نہیں ہے کہ بالجبر کرائی جا سکے، یعنی اس کے لیے معاشرتی تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں۔ یہ پس منظر ہے جس میں قرآن مجید نے ایک نہایت ہی غیر معمولی طریقہ اختیار کیا اور بڑی تدریج کے ساتھ غلامی کے خاتمے کی راہ ہموار کر دی۔ قرآن مجید کی وہ باتیں جن کو لوگوں نے نہیں مانا،
جیسے مثال کے طور پر اس نے یہ اعلان کیا کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظام ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہوگا. اس کو مسلمانوں نے کچھ دیر کے لیے مانا لیکن جلد واپس کر دیا. تو غلامی کے معاملے میں بھی یہ بالکل درست ہے کہ اس کی بات نہ پوری طرح سمجھی گئی نہ پوری طرح مانی گئی، تاہم جو کچھ اس نے کہا ہے اور جیسے اس لعنت کو ختم کرنے کی جدوجہد کی ہے اس کی ایک جھلک آپ اس میں دیکھ لیں. میں نے اس میں جس آیت کو عنوان بنایا ہے وہ سورہ نور کی آیت 33 ہے. سورہ نور قرآن کی 24 نمبر آیت ہے اور یہ 33ویں آیت ہے. آیت یہ ہے والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال الذی آتاکم. ترجمہ اس کا یہ ہے اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت چاہیں ان سے مکاتبت کر لو اگر ان میں بھلائی دیکھتے ہو، اور اس کے لیے اللہ کا وہ مال انہیں دو جو اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے. یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. اس میں مکاتبت کا کیا مطلب ہے، اللہ کے اس مال سے کیا مراد ہے، اور اس میں کیا بات ہے جو کہی گئی ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں. سورہ نور کی اس آیت میں غلاموں سے مکاتبت کا حکم بیان ہوا ہے. قرآن کے زمانہ نزول میں یہ مکاتبت کیا چیز ہے، اسی سے آپ آگے دیکھیں گے کہ قرآن مجید نے کس طرح غلامی کے خاتمے کی یہ دستاویز لوگوں کے ہاتھ میں پکڑائی ہے. سورہ نور کی اس آیت میں غلاموں سے مکاتبت کا حکم بیان ہوا ہے. قرآن کے زمانہ نزول میں غلامی کو معیشت اور معاشرت کے لیے اسی طرح ناگزیر سمجھا جاتا تھا، اسی طرح ضروری سمجھا جاتا تھا جس طرح اب سود کو سمجھا جاتا ہے. یعنی بالکل یہی صورتحال تھی اس وقت. جب ہم اس زمانے کے تمدن کا مطالعہ کرتے ہیں تو جیسے اب ساری معیشت سود پر مبنی ہے، بالکل اسی طریقے سے اس وقت کی معیشت اور معاشرت غلامی کے پورے انسٹیٹیوشن پر کھڑی تھی. نخاسوں پر ہر جگہ غلاموں اور لونڈیوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. جیسے اب آپ دیکھتے ہیں نا باہر نکلتے ہیں تو ماڈل ٹاؤن کی مارکیٹ میں آپ کو 3 بینک نظر آ جاتے ہیں. یعنی لوگ سریعام بیٹھے ہوئے سود کا کاروبار کر رہے ہیں نا. کسی کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی، کسی کے ماتھے پر شکن نہیں پڑتی. ایسے ہی مختلف جگہوں پر غلاموں اور لونڈیوں کے بیچنے کے لیے منڈیاں لگی ہوتی تھی. آپ جائیں جا کے خرید لائیں، ایسے ہی بک رہے ہوتے تھے. ہر جگہ لونڈیوں اور غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی اور کھاتے پیتے گھروں میں ہر سن و سال کی لونڈیاں اور غلام موجود تھے. یعنی بوڑھے بھی، ادھیڑ عمر کے بھی، چھوٹی عمر کے بھی، ہر سن و سال کی لونڈیاں بھی موجود تھیں ہر گھر میں اور غلام بھی موجود تھے. اس طرح کے حالات میں اگر یہ حکم دیا جاتا کہ تمام غلام اور لونڈیاں آزاد ہیں، یعنی اگر ایک دن یہ کہا جاتا کہ آج سے تمام غلام اور لونڈیاں آزاد ہیں، تو ان کی ایک بڑی تعداد کے لیے جینے کی اس کے سوا کوئی صورت باقی نہ رہتی کہ مرد بھیک مانگیں اور عورتیں جسم فروشی کے ذریعے سے اپنے پیٹ کا ایندھن فراہم کریں. یعنی یہ نتیجہ اس کا نکلتا اگر ایسا کوئی قانون بنا دیا جاتا. یہ مصلحت تھی جس کی وجہ سے قرآن نے تدریج کا طریقہ اختیار کیا، یعنی گریجولی ختم کرنے کا طریقہ اختیار کیا. جیسے اب ہم تجویز کرتے ہیں کہ سود کو گریجولی ختم کیا جائے. پہلے مرحلے میں آپ کچھ نئے انسٹیٹیوشنز بنائیں، پھر کچھ متبادل راستے تجویز کریں، پھر آہستہ آہستہ فرد کے ہاں سود کے کاروبار کی ممانعت کریں. میں اپنا نقطہ نظر نہیں بیان کر رہا، جیسے ہمارے علماء تجویز کرتے ہیں یا ماہرین تجویز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ اندرونی قرضوں پر سود ختم کریں، پھر اس کے بعد بیرونی قرضوں کے اوپر کوئی 10-20 سال کے بعد اگر ممکن ہو سکے تو سود کو ختم کر دیں. یعنی یہ آپ ایک تدریج کا پورا نظام بتاتے ہیں. جب بھی آپ دیکھیں گے مختلف مجالس میں بات کر رہے ہیں تو یہی طریقہ اختیار کیا گیا. یہ مصلحت تھی جس کی وجہ سے قرآن نے تدریج کا طریقہ اختیار کیا، اور اس سلسلے کے کئی اقدامات کے بعد، یعنی یہ جو آیت اوپر آئی ہے یہ کئی اقدامات کے بعد آئی ہے، بالآخر یہ قانون نازل فرمایا. یہ آخری قانون ہے، یعنی جس نے گویا معاملے کو بالکل انتہا پہ پہنچا دیا. اس میں مکاتبت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ لفظ استعمال ہوا ہے نا، اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت چاہیں ان سے مکاتبت کر لو. اس میں مکاتبت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ ایک اصطلاح ہے. یہ ایک اصطلاح ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی غلام اپنے مالک سے یہ معاہدہ کر لے کہ وہ فلاں مدت میں اس کو اتنی رقم ادا کرے گا یا اس کی کوئی متعین خدمت انجام دے گا اور اس کے بعد آزاد ہو جائے گا. یعنی جو غلامی اس وقت موجود تھی اس میں غلام کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا آزادی کا.
قرآن مجید نے یہ گویا دستاویز ان کے ہاتھ میں پکڑا دی کہ تم میں سے جو شخص بھی آزادی چاہتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب غلام کو یا لونڈی کو یہ حق دے دیا گیا کہ وہ آزادی چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس سے نیوسنس پیدا ہونے کا امکان نہیں. کوئی غلام اور کوئی لونڈی اگر آزادی چاہتی ہے تو وہ مالک کے پاس آئے اور آ کر یہ کہے کہ جی میں اتنی رقم یا فلاں خدمت انجام دے دوں گی، آپ مجھے آزاد کر دیے. جیسے ہی یہ بات طے ہو جاتی تھی تو غلام اور لونڈی آزاد ہو جاتے تھے. یعنی اب صرف معاہدے کی پابندی کرنا ہوتی تھی. وہ معاہدہ چونکہ لکھا جاتا تھا باقاعدہ تو اس کو مکاتبت کہا جائے، یعنی ایک باقاعدہ گویا آپس میں دستاویز ہو گئی ہے، خواہ وہ گواہوں کی موجودگی میں ہو گئی ہے، خواہ اس کے لیے کوئی تحریر لکھ لی گئی ہے، تو گویا مکاتبت ہو گئی ہے. انہوں نے مل کے ایک بات کو طے کر لیا ہے. یہ قرآن مجید نے کہا کہ تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت چاہے، یعنی جو آ جائے کہ میں آزادی چاہتا ہوں، ان سے مکاتبت کرو. اس کا حکم دے دیا گیا. چنانچہ یہ معلوم ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ کے زمانے میں ایک صاحب نے یہ کہا کہ اچھا میں نہیں کرتا، تو انہوں نے درہ ہاتھ میں پکڑ لیا. انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے کرو، کیسے نہیں کرتے تم؟ یہ تو کرنا ہی پڑے گی. یعنی یہ گویا لازم تھا کہ آدمی اس کو مان لے. اگر ان میں بلائی دیکھتے ہو، ہاں البتہ یہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ آدمی کوئی چوری، کوئی بدماشی، کوئی اس طرح کام کرنا چاہتا ہے، ایسی کوئی چیز ہو تو پھر سوسائٹی کے ہاں زیر بحث آ جاتی تھی. یہ بھی اس لیے شرط عائد کر دی گئی کہ میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، اور کوئی سوسائٹی کے اندر چوری چکاری، خرابی، اوباشی اس طرح کی صورت پیدا ہونے سے روکنا بھی. اگر تم انہیں بھلائی دیکھتے ہو، مطلب یہ کہ شریف لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی جرائم پیشہ قسم کے لوگ ہیں، بھلائی دیکھتے ہو تو پھر مکاتبت کرنا ضروری ہے. اچھا، جب وہ یہ کہہ دیتا تھا تو اب ظاہر ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ کچھ محنت کرے گا. یعنی پہلے تو غلام جو محنت کرتا تھا وہ مالک کی ہوتی تھی نا. مکاتبت کر لی تو اب اس نے کہا جی میں مثال کے طور پر 200 درم آپ کو ادا کر دوں گا. تو یہ ضروری تھا نا کہ اس کو پھر آزادی دی جائے کہ وہ جائے اور جا کر محنت کرے، کمائے. اس کا جو دوسرا فائدہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر وہ ایسے جا کے کرے گا تو پتہ بھی چل جائے گا کہ معاشرے پر بار تو نہیں بن رہا، بھیک تو نہیں مانگ رہا، کوئی خرابی تو نہیں پیدا کر رہا، اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے. یہ وہ ادا کرے گا. اچھا، اب یہ جد و جہد ایک آدمی کر رہا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو رقم مالک نے طے کی ہے وہ پوری کر لے. تو اس لیے اگلی بات کہی کہ جو تمہارے پاس بیت المال میں روپیہ موجود ہے، اگر وہ مقررہ مدت میں نہیں کامیاب ہوا روپے فراہم کرنے میں تو اس میں سے ادا کر دو. یعنی اللہ کا وہ مال جو تمہارے پاس موجود ہے، بیت المال میں زکوٰۃ کا روپیہ یا دوسرے مدات میں جو جمع ہوا ہے، گویا حکومت کو یہ حکم دے دیا گیا کہ جب کوئی غلام مکاتبت کر لے، اگر اس میں بلائی ہے، اس نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ وہ مقررہ رقم ادا کر دے اور اس میں کامیاب نہیں ہوا، یا تم یہ محسوس کرتے ہو کہ کامیاب نہیں ہوگا اس میں، تو پھر بیت المال اس کی مدد کر دے. گویا ایک طرف مالک کو پابند کر دیا گیا کہ وہ مکاتبت کی درخواست قبول کر لے، دوسری طرف حکومت کو پابند کر دیا گیا کہ وہ بیت المال میں سے اس کی مدد کرے. یہ طریقہ قرآن مجید نے موجود غلاموں کو، جو غلام موجود تھے، ان کو آزادی دینے کے لیے اختیار کیا. یہ آخری حکم ہے، یعنی جو غلام موجود تھے. اب آگے میں آپ کو چل کے بتاؤں گا کہ ایک تو چیز یہ ہے نا کہ ایک سیلاب آیا، جیسے اب آپ کے ہاں سندھ وغیرہ میں سیلاب آ گئے، سیلاب آ گئے، پانی پھیل گیا، تو آپ پھیلے ہوئے پانی سے کیسے نمٹتے ہیں؟ ایک چیز یہ ہے کہ پانی آ کہاں سے رہا ہے؟ پانی کہیں سے آ بھی تو رہا ہے نا. قرآن نے اس کو بند کیا ہے. یعنی یہ جو مکاتبت کا قانون ہے، یہ موجود غلام، جو غلام بن گئے ہیں، جن کے پاس اب کوئی رستہ نہیں ہے، ان کے لیے یہ قانون بنا دیا کہ وہ مکاتبت کر لیں، اور مکاتبت کی جیسے ہی درخواست کریں گے اس کے بعد مالک کے لیے اسے ماننا ضروری ہوگا. اور اگر مال دینے میں یا جو مقرر کردہ رقم ادا کرنے میں کوئی دقت پیش آتی ہے تو حکومت اپنی طرف سے مدد کر دے گی. یعنی یہ ایک قانون بنا دیا گیا. مکاتبت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ ایک اصطلاح ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی غلام اپنے مالک سے یہ معاہدہ کر لے کہ وہ فلاں مدت میں اس کو اتنی رقم ادا کرے گا یا اس کی کوئی متعین خدمت انجام دے گا اور اس کے بعد آزاد ہو جائے گا. سورہ نور کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ اگر یہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ایک لونڈی غلام بوڑھے ہیں یا کسی گھر میں بہت اچھا حسن سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جانتے ہیں کہ نہیں ہمیں آزادی کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کو اگر آزادی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر
بالجبر تو کسی کو گھر سے نہیں نکالا جا سکتا، یعنی ان کو ایک سہارا میسر رہے گا، لیکن اگر وہ چاہیں، اگر وہ یہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے اور نیکی اور خیر کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، اپاہج ہے، معلوم ہے باہر نکل کے لوگوں پر بار بنے گا، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ موضوع نہیں ہوگا کہ اس کو باہر نکال دیا جائے، لیکن اگر پاؤں پر کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کی یہ درخواست لازماً قبول کر لی جائے۔ قرآن مجید نے یہ کہا کہ پھر اس کی آزادی میں رکاوٹ نہیں پڑنی چاہیے۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کو ہدایت فرمائی ہے کہ وہ بیت المال سے، جسے یہاں اللہ کا مال کہا گیا ہے، اس طرح کے غلاموں کی مدد کریں۔ آیت کے الفاظ سے واضح ہے کہ مکاتبت کا یہ حق جس طرح غلاموں کو دیا گیا ہے اسی طرح لونڈیوں کو بھی دیا گیا ہے، یعنی اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ صرف غلاموں کے لیے نہیں ہے، ما ملکت ایمانکم کے الفاظ ہیں جو لونڈیوں اور غلاموں دونوں کے لیے عام ہیں۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ لوح تقدیر اب غلاموں کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنی آزادی کی تحریر اس پر جب چاہیں رقم کر سکتے ہیں، یعنی گویا ان کو یہ حق دے دیا گیا کہ وہ جس وقت چاہیں، صرف ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کرنا ضروری ہے، وہ آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ غلامی سے متعلق یہ آخری حکم ہے۔ اس سے پہلے جو ہدایات وقتاً فوقتاً دی گئیں اور جن سے بتدریج اس رواج کو مسلمانوں کے معاشرے سے ختم کرنا ممکن ہوا وہ یہ ہے، یعنی یہ جو قانون ہے یہ سورہ نور میں دیا گیا ہے جو بہت بعد میں نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی بہت کچھ کیا گیا، یعنی معاملے کو یہاں تک پہنچانے کے لیے جو کچھ کیا گیا اس کو میں نے 9 نکات میں بیان کر دیا ہے۔ پہلی چیز، قرآن نے اپنی دعوت کی ابتدا ہی میں غلام آزاد کرنے کو ایک بہت بڑی نیکی قرار دیا، یعنی بات یہاں سے شروع کی کہ جب قرآن کی دعوت لوگوں تک پہنچنی شروع ہوئی تو کجا یہ کہ غلامی کے بارے میں وہی صورتحال تھی کہ سود میں حرج کیا ہے، اور کہاں یہ کہ قرآن نے اس کو مسئلہ بنا لیا۔ قرآن نے اپنی دعوت کی ابتدا ہی میں غلام آزاد کرنے کو ایک بہت بڑی نیکی قرار دیا اور لوگوں کو نہایت مؤثر الفاظ میں اس کی ترغیب دی۔ چنانچہ اس کے لیے فک و رقبہ یعنی گردنیں چھڑانے کی تعبیر اختیار کی گئی، جس کی تاثیر کا اندازہ ہر صاحب ذوق بآسانی کر سکتا ہے، یعنی الفاظ ایسے استعمال کیے گئے کہ جو لوگوں کے جذبات کو ابھاریں۔ یہ دیکھو، یہ کچھ انسان ہیں جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں، ان گردنوں کو آزاد کراؤ۔ تو یہ تعبیر اس لیے اختیار کی گئی، یہ کہنے کے بجائے کہ غلام آزاد کرو یا غلام آزاد کراؤ، فک و رقبہ گردنیں چھڑاؤ، تاکہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو کہ ان کے بھائیوں کی گردنیں گویا شکنجے میں ہیں، وہ ان کو آزاد کرانے کے لیے آگے بڑھیں۔ قرآن میں جہاں یہ الفاظ آئے ہیں وہاں سیاق سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حصول سعادت کی راہ میں سب سے بڑا اور پہلا قدم قرار دیا ہے۔ یہ سورہ بلد جو قرآن مجید کی 90 نمبر سورہ ہے، اس کی 13ویں آیت میں یہ الفاظ آئے ہیں، اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ بات گویا بنیادی نیکیوں کی شروع کی گئی ہے اور اس میں سب سے پہلے غلامی کو لیا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہی آدمی کامیاب ہوگا کہ جو بڑی گھاٹی چڑھے گا، اور وہ گھاٹی ہے کیا؟ فک و رقبہ، یہ کہ گردنیں چھڑائی جائے۔ ایمان اور عمل صالح کا ذکر بھی اس کے بعد آیا ہے، یعنی اس کو گویا بڑی نمایاں جگہ پر رکھ کر لوگوں سے کہا گیا کہ ایک بڑی نیکی ہے، گردنیں چھڑاؤ۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں میں بھی غلام آزاد کرنے کا ایک عمومی جذبہ پیدا ہوا، اور بہت سے لوگوں نے سینکڑوں کی تعداد میں غلام خرید کر آزاد کرنا شروع کر دیا، یعنی ایک قدم یہاں سے اٹھایا تاکہ لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے سے لوگوں کو اس کی ترغیب دی۔ اب حضور نے بھی جس طرح قرآن نے کہا فک و رقبہ گردنیں چھڑاؤ، اسی طریقے سے حضور نے بھی اس کی ترغیب دی، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا، اللہ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اس کے ہر عضو کو دوزخ سے نجات دے گا۔ یعنی پیغمبر تو یہیں سے کھڑا ہو کر گفتگو کرے گا، یعنی ایک ایک عضو جو تم غلام کا آزاد کرو گے یا آزاد کراؤ گے، اس کے بدلے میں اللہ دوزخ سے اس عضو کو نجات دے دے گا۔ تو اس طرح سے حضور نے اس کی ترغیب دی، یہ پہلا قدم تھا۔ دوسرا قدم، لوگوں کو تلقین کی گئی کہ جب تک وہ انہیں آزاد نہیں کرتے، غلاموں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا تھا اس معاشرے میں، لیکن لوگوں کو تلقین کی گئی کہ جب تک وہ انہیں آزاد نہیں کرتے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ زمانہ جاہلیت میں ان کے مالک جس طرح خود مختار اور مطلق العنان تھے، اسے ختم کر دیا گیا۔
یعنی مالک کے اختیارات غلاموں پر بالکل ایسے ہی تھے کہ جس میں گویا ایک مال ہے، بیچ دیں، دریا میں پھینک دیں، مار دیں، یعنی اس طرح کے اختیارات سوسائٹی میں حاصل تھے. یہ چیز بالکل ختم کر دی گئی، یعنی یہ تو ابتدا ہی میں ختم کر دی گئی، اور انہیں بتایا گیا کہ غلام بھی انسان ہیں اور ان کے انسانی حقوق کے خلاف کوئی رویہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے. اس سلسلے کی جو ہدایات حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں ان کو میں نے جمع کر دیا ہے. ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا اور کپڑا غلام کا حق ہے اور اسے کوئی ایسا کام کرنے کے لیے نہیں کہا جائے گا جو اس کی ہمت سے باہر ہو. یعنی یہ بات لوگوں پر واضح کر دی گئی. ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، اس لیے جو کھاؤ انہیں کھلاؤ اور جو پہنو انہیں پہناؤ، اور کوئی ایسا کام ان کو نہ کہو جو ان کی ہمت سے باہر ہو، اور اگر کہو تو اس میں ان کی مدد کرو. یعنی اگر کوئی زیادہ سخت کام ہے تو پھر خود ساتھ لگ جاؤ تاکہ تمہیں بھی اندازہ ہو جائے کہ کیسا کام ہے، صورتحال واضح ہو جائے گی. ابن عمر کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اپنے غلام کو تھپڑ مارا یا اس کی پٹائی کی، اس کے گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے. یعنی کسی موقع کے اوپر غلام کو تعذیب کرنا یا مارنا یا اس کو سزا دینا، اس کا کفارہ یہ مقرر کر دیا گیا کہ جس نے غلام پر ہاتھ اٹھایا بس غلام آزاد. یعنی یہ سمجھ لو اس کے بعد وہ کوئی اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ اس کو آزاد کر دے. ابو مسعود انصاری کا بیان ہے کہ میں اپنے غلام کو پیٹ رہا تھا. ظاہر ہے کہ عادتیں آسانی سے نہیں جاتی. یہ ایک صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو پیٹ رہا تھا، میں نے پیچھے سے کسی کو کہتے ہوئے سنا ابو مسعود جان لو کہ اللہ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے. پیچھے سے آواز آئی، وہ اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے، متوجہ نہیں تھے، تو پیچھے سے آواز آئی ابو مسعود جان لو کہ اللہ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے. میں نے مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضور کھڑے تھے. میں نے فوراً کہا یا رسول اللہ یہ اللہ کے لیے آزاد ہے. یعنی انہوں نے فوری طور پر حضور کی آواز سن کے آپ نے فرمایا یہ نہ کرتے تو تمہیں آگ کی سزا دی جاتی. یعنی اس درجے میں معاملے کو سخت کر دیا گیا، یہ نہ کرتے تو تمہیں آگ کی سزا دی جاتی. یعنی پٹائی کے بعد آزادی لازم کر دی گئی. ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا یا رسول اللہ اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کریں. یعنی سارے غلام جو ہیں وہ معصوم نہیں ہوتے، وہ بھی تنگ کرتے تھے، خادم تھے نا، گھر کا کام کاج کرنا ہے، تو اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کریں. آپ خاموش رہے. اس نے پھر پوچھا، آپ خاموش رہے. تیسری مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا دن میں 70 مرتبہ. یعنی اس کے بعد کیا چیز رہ گئی؟ صورتحال ایسی پیدا کر دی گئی کہ اب ان کو بس آزاد کرو. یہ صورت دن میں 70 مرتبہ. اچھا، تیسرا کام کیا کیا گیا؟ قتل خطا، زہار اور اس طرح کے بعد دوسرے گناہوں میں غلام آزاد کرنے کو کفارہ اور صدقہ قرار دے دیا گیا. یعنی بعض جرائم جو اربوں سے بہت ہوتے تھے، جیسے ہمارے ہاں لوگوں کا معاملہ ہے نا، پنجابیوں سے اگر کہنا کہ آپ 2 دن گالی نہیں دیں گے تو اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے، کیونکہ صرف 2 دن آپ گالی نہیں دیں گے. تو اربوں کا معاملہ بھی یہ تھا کہ ان کے ہاں زہار اور اس طرح کی چیزیں یہ روزمرہ یہ جرائم ہو جاتے تھے. تو آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اس طرح کی بات کسی کی زبان سے نکلی نہیں تو کفارہ یہ مقرر کیا گیا غلام آزاد کرو، تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ تحریک چلتی رہے. اچھا، پھر چوتھا قدم یہ اٹھایا گیا کہ تمام ذی صلاحیت لونڈیوں اور غلاموں کے نکاح کر دینے کی ہدایت کی گئی. ایک باقاعدہ نکاح کی تحریک چلائی گئی، اور یہ سورہ نساء میں، مجادلہ میں اور سورہ نور میں 32-33 آیت میں باقاعدہ حکم بیان ہوا ہے کہ تمہارے ہاں جو ذی صلاحیت لونڈیاں اور غلام ہیں ان کے نکاح کر دو. یعنی اگر کسی کا نکاح ہو سکتا ہے، کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار ہے اور ایسی صورتحال ہے تو انہیں غلامی سے نکالا جائے اور نکاح کر دیا جائے. اس میں ظاہر بات ہے کہ آزادی تو نہیں ملتی تھی، لیکن نکاح کر دینے کے نتیجے میں گویا ایک ذرا باوقار زندگی مل جاتی تھی. یہ ایک قدم بھی اٹھا لیا گیا. تمام ذی صلاحیت لونڈیوں اور غلاموں کے نکاح کر دینے کی ہدایت کی گئی تاکہ وہ اخلاقی اور معاشرتی لحاظ سے دوسروں کے برابر ہو سکے. یعنی لونڈی کی حیثیت سے نہ اب رہے، کسی کی منکوہ بیوی بن جائے. اسی طریقے سے غلام کے ہاں بھی کوئی خاتون نکاح میں آ جائے تو ایک طرح سے گویا ان کا ذرا اسٹیٹس بلند ہو معاشرے میں. پانچویں بات یہ کی گئی کہ یہ نکاح اگر دوسروں کی لونڈیوں سے کیا جائے تو اس میں چونکہ نکاح اور ملکیت کے حقوق میں تصادم کا اندیشہ تھا،
یعنی جب کوئی نکاح کرے گا تو مالک تو وہی رہے گا، نکاح کر دیا اس نے، اس لیے احتیاط کی تاکید کی گئی. یعنی لوگوں سے کہا گیا کہ نکاح کی اس ترغیب میں ذرا سوچ سمجھ کے. اس میں بھی گویا جو اصل بات تھی وہ یہ تھی کہ آزاد کر کے کر دو تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر دونوں میں تصادم کا اندیشہ ہے، تاہم انہیں اجازت دی گئی کہ وہ اگر آزاد عورتوں سے نکاح کی مقدرت نہیں رکھتے تو ان لونڈیوں میں سے جو مسلمان ہوں اور پاک دامن رکھی گئی ہوں ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لیں. پھر اس نکاح میں بھی حکم دیا گیا کہ ان کا مہر انہیں لازمن دیا جائے تاکہ بتدریج وہ آزاد عورتوں کے معیار پر آ جائے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کچھ آئے کہ لونڈی خریدی جا رہی ہے، اس کو مہر دیا جا رہا ہے. تو یہ کہا گیا کہ اگر کسی لونڈی کے ساتھ نکاح کرو گے ان کے مالک کی اجازت سے تو مہر جو عورت کا ہے، ایک آزاد عورت کا، اس کو بھی دینا پڑے گا تاکہ بتدریج وہ آزاد عورتوں کے معیار پر آئیں. یہ اصلاحات ہیں جو قرآن مجید کر رہا ہے. قرآن مجید کا ارشاد ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. یہ وہ آیت ہے جس میں نکاح کرنے کے بارے میں یہ قانون بتایا گیا. اور جو تم میں سے آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کی مقدرت نہ رکھتا ہو وہ ان مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لے جو تمہاری ملکیت میں ہوں. اللہ تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے، تم سب ایک ہی جنس سے ہو. یعنی ان کو بلند کرنے کے لیے کہ یہ انسان ہی ہے، بدقسمتی سے ایک صورتحال ان کے لیے پیدا ہو گئی ہے. تم سب ایک ہی جنس سے ہو، لہذا ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو اور دستور کے مطابق ان کے مہر ادا کرو، اس شرط کے ساتھ کہ وہ پاک دامن رکھی گئی ہوں، نہ علانیہ بدکاری کرنے والی ہوں، نہ چوری چھپے آشنائی کرنے والی. یہ جو شرط ہے کہ پاک دامن، یہ آپ جانتے ہیں کہ ہر عورت کے بارے میں ہے، اس سے پہلے یہ بیان ہو چکا ہے. یہ اجازت تم میں سے ان کے لیے ہے جن کے مشکل میں پڑ جانے کا اندیشہ، اور صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. یعنی ترغیب بھی دی گئی، احتیاط کے بارے میں بھی کہا گیا کیونکہ دو حقوق میں تصادم کا اندیشہ تھا. چھٹا قدم یہ اٹھایا گیا کہ زکوٰۃ کے مصارف میں ایک مستقل مد فی الرکاب بھی رکھی گئی. آپ زکوٰۃ کے مصارف پڑھیں تو اس میں حکومت کے پاس زکوٰۃ کا روپیہ آ گیا ہے تو ایک اس کی جو 8 مدات ہیں ان میں ایک مستقل مد کیا تھی، غلاموں کو چھڑانے کے لیے مدد دی جائے، جیسے کہ پیچھے حکم دیا گیا، اور پھر اس کے مصارف میں یہ مد بھی رکھ دی گئی تاکہ غلاموں اور لونڈیوں کی آزادی کی اس مہم کو بیت المال سے بھی تقویت بہم پہنچائی جائے. اس میں دونوں کام کیے گئے. یعنی کوئی مکاتبت کے لیے اگر مال لینے آ جائے تو اس کو بھی دیا جائے، اور اگر ویسے خرید کے آزاد کرنا ممکن ہو، اتنے پیسے ہوں بیت المال کے پاس، تو یہ کام بھی کیا جاتا رہے تاکہ آہستہ آہستہ آزاد ہو. زنا کو جرم قرار دیا گیا جس کے نتیجے میں لونڈیوں سے پیشہ کرانے کے تمام اڈے آپ سے اب بند ہو گئے. ایک بڑا کاروبار جو لونڈیوں کے ذریعے سے تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں نے 100 50 خرید کے رکھی ہوتی تھی اور عام طور پر ان سے کعبہ خانے چلاتے تھے. تو ظاہر ہے کہ جب بدکاری جرم قرار دے دی گئی تو یہ اڈے بند ہو گئے، اور اگر کسی نے خفیہ طریقے سے اس کاروبار کو جاری رکھنے کی کوشش کی تو اسے نہایت عبرتناک سزا دی گئی. چنانچہ ان سزاؤں کا ذکر آتا ہے روایات میں جس میں یہ بتایا گیا ہے. آپ اس کی بہت سی تفصیلات آگے جب حدود تعزیرات کا مضمون ہم پڑھیں گے میزان میں تو اس میں دیکھیں گے. 8واں اقدام یہ کیا گیا اور یہ بڑا غیر معمولی اقدام ہے. لوگوں کو بتایا گیا، اب دیکھیں لفظ غلام، لونڈی، یہ لفظ استعمال ہو رہے تھے. لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ سب اللہ کے غلام ہیں، لہذا لونڈیوں اور غلاموں کے لیے عبد اور اما، عبد غلام، اما لونڈی کے الفاظ استعمال کرنے ممنوع قرار دے دیے گئے. یعنی اب لفظ کیا استعمال ہوں گے؟ فتح اور فتات کے الفاظ استعمال کیے جائیں تاکہ ان کے بارے میں لوگوں کی نفسیات بدلے اور صدیوں سے جو تصورات قائم کر لیے گئے وہ تبدیل ہو جائیں. یعنی فتح اور فتات کا مطلب بوائے گرل، لڑکا لڑکی، یہ الفاظ عربی زبان کے تبدیل کیے گئے تاکہ غلام اور لونڈی کا لفظ، الفاظ بولنے بند کر دیے جائیں. یہ جو لوگ معاشروں کو جانتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ لفظ کی تبدیلی بعض اوقات نفسیات کی تبدیلی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے. یہ 8 اقدامات تو کیے گئے جو غلام تھے ان کے لیے، اور آخری اقدام آپ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے، یعنی آخر میں پھر ان کو حق دے دیا گیا کہ مکاتبت کر لیں. تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ تو مصیبت جو موجود تھی اس کا حل تھا. سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ غلام آئیں گے کہاں سے؟ یعنی اگر وہی میں نے آپ سے عرض کیا کہ چلیے سیلاب کا پانی اگر کھیتوں میں چلا گیا ہے تو 10 دن 15 دن بعد نکل جائے گا، لیکن اگر آتا ہی جا رہا ہے
تو جس چیز نے غلامی کا بالکل خاتمہ کر دیا وہ کیا چیز تھی؟ آزاد کو پکڑ کے غلام بنانا. یہ تو ایک دن کے لیے بھی جائز نہیں رہا. یعنی آپ کسی آزاد کو پکڑے غلام بنا لیں. ہوتا کیا تھا؟ جنگوں میں جو لوگ قیدی ہو جاتے تھے ان کو غلام بناتے تھے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ غلامی کا جو ذریعہ تھا، غلامی کہاں سے پیدا ہو رہی تھی؟ جنگ و جدال ہوتا رہتا تھا، اس میں اس قبیلے نے اس کے آدمی پکڑ لیے، انہوں نے ان کے آدمی پکڑ لیے، تو جو قیدی بنا لیے جاتے تھے، قیدیوں کے لیے عام طریقہ یہی تھا کہ وہ غلام ہو جائیں گے. اس طرح گویا یوں سمجھ لیے کہ سیلاب آتا رہتا تھا، یعنی پانی آتا رہتا تھا. اب جو آ گیا ہے اس کے لیے تو آپ نے بہت سے اقدامات کر لیے. تو نواں حکم یہ دیا گیا کہ غلاموں کے فراہم ہونے کا ایک بڑا ذریعہ اس زمانے میں اسیران جنگ تھے. مسلمانوں کے لیے اس کا موقع پیدا ہوا. مسلمانوں کے لیے پہلی جنگ بدر کی جنگ ہے. تو بدر کی جنگ سے پہلے قرآن مجید نے سورہ محمد میں قرآن نے واضح کر دیا کہ جنگی قیدیوں کے معاملے میں دو ہی صورتیں ہوں گی. انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے گا یا بغیر کسی معاوضے کے احسان کے طور پر رہا کر دیا جائے گا. یعنی اس میں یہ حکم دے دیا گیا کہ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو آپ فدیہ لیں گے، یعنی کوئی مالی معاملہ کریں گے، اپنے قیدی معاوضے میں چھڑا لیں گے، یا تو یہ کریں گے، اور یا احسان کے طور پر بس ٹھیک ہے چھوڑ دیں گے آپ. ان کے علاوہ کوئی صورت اب مسلمانوں کے لیے جائز نہیں رہی. تو اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیجئے کہ مکاتبت سے فائدہ نہیں لوگ زیادہ اٹھائیں گے تو ایک نسل دو نسل تک ہی بس یہ معاملہ ہوگا، اس لیے کہ بننے کا راستہ بند کر دیا، ان کے آنے کے کوئی امکانات باقی نہیں رہے. یہ غلامی کو ختم کرنے کے معاملے میں قرآن مجید نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ اس کی تفصیلات ہے. یہ افسوسناک بات ہے کہ یہ سب ہوا اور اس دنیا کی تاریخ میں علی اعلان ہوا، علی رؤوس الاشہاد ہوا، لیکن تہمت یہ ہے کہ غلامی موجود تھی. یعنی جن لوگوں نے اس کو نہیں مانا وہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے امرہم شورا بینہم کے اصول کو بھی نہیں مانا، اور مسلمانوں کے اندر کم و بیش یعنی 10-1200 سال تک کے لیے ملوکیت قائم کر دی، موجود رہی. تو اس میں شبہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی ان اصلاحات کو بھی لوگوں نے ماننے سے بعد کے ادوار میں طرح طرح کے ہیلے بہانے تراشے. لیکن قرآن نے جو کچھ کیا وہ یہ تھا کہ غلاموں کے آنے کا راستہ بند کر دیا، یہ کہہ کر کہ اسیران جنگ، جنگی قیدی یا فدیہ لے کر رہا کیے جائیں گے یا احسان کے طور پر رہا کر دیے جائیں گے. تو اس لیے اس کا تو امکان ہی ختم ہو گیا کہ اب کوئی نئے غلام بنے. لیکن غلامی چونکہ اس زمانے میں موجود تھی تو پہلے سے بنے ہوئے غلام بھی لوگ خریدتے رہتے تھے، اور جو موجود تھے وہ تو موجود ہی تھے. ان کے لیے وہ نکات جو میں نے آپ کو عرض کیے ہیں کہ 9 نکات جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ جن میں ایک پورا کا پورا پروگرام ہے جو پہلے چلایا گیا اور پھر اس کو منتہائے کمال تک پہنچا دیا گیا. اب بالکل انتہا پر کھڑے ہو کر دیکھیے تو کیا ہوا. یعنی آنے کا راستہ یہ کہہ کے بند کر دیا گیا کہ اسیران جنگ کے معاملے میں اب غلامی کا کوئی آپشن موجود نہیں رہا، اور موجود لوگوں کے بارے میں قانون بنا دیا گیا کہ وہ جب آزادی چاہے مکاتبت کی درخواست لے کے آ جائیں. یعنی یہ طریقہ ہے. اب دیکھیے یہ کتنا حکیمانہ طریقہ ہے. یعنی یہ ایک طرف راستہ بند کرتا ہے اور دوسری طرف کوئی خرابی پیدا کیے بغیر آزادی کا راستہ کھول دیتا ہے. یہ طریقہ قرآن مجید نے اختیار کیا. اس کی تفصیل میں نے بتا دی ہے. یہ اسیران جنگ کے معاملے میں تفصیلات کیا ہیں اس کو ہم قانون جہاد میں پڑھیں گے. وہاں ایک پورا باب انشاءاللہ آئے گا جس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اسیران جنگ کے بارے میں یہ سورہ محمد کی آیت ہے جس کا میں نے یہاں حوالہ دیا ہے. یہ آیت کیا ہے اور پھر اس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اقدامات کیے، بعد کے زمانے میں کس طرح سے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے بھی، اللہ کے پیغمبر نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی اس لعنت کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی. اب آپ جو سوالات کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. غلاموں کی جو اولاد ہوتی تھی وہ کہاں جاتی تھی؟ غلام سمجھ جاتی تھی. اس کا مطلب جو آنے کا رسل ہے غلامی کا وہ اسیران جنگ کے علاوہ تناسل کا طریقہ بھی تھا. جی یہ بھی طریقہ موجود ہے لیکن یہ کب تک جاری رہتا؟ یعنی یہ وہ چیز تھی کہ جو بہرحال آہستہ آہستہ ختم ہو ہی جانی تھی. اور دوسرا سوال یہ جی کہ جو اس میں یہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو جو تم بہتر سمجھو تو کچھ مال ادا کرو، اور اس میں ہم نے اس کا مطلب لیا ہے کہ یہ وہاں سے ادا کرنا ہے، اس شخص کو ادا نہیں کرنا بلکہ حکومت نے ادا کرنا ہے. یہ مطلب ہم نے کہاں سے لیا جی؟ وہ مال اللہ ہے نا، اللہ کا مال جو تمہارے مال پاس تو میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی ہے جی. نہیں، وہ پھر قرآن مجید کی اصطلاح میں اموالکم استعمال ہوتا ہے. یہ واحد جگہ ہے کہ جس میں قرآن نے دوسرا لفظ استعمال کیا. جگہ جگہ استعمال ہوا ہے. تو یہ وہ مال ہے کہ جو گویا اللہ تعالیٰ کے خزانے میں جمع کر دیا گیا ہے.
جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ صدقے کا یا زکوٰۃ کا مال ہے، تو یہ خدا کا مال ہے. قاضی طے کرا دیتا تھا، عدالت میں معاملہ چلا جاتا تھا. اور جو سوسائٹی کا اس زمانے میں یہ مسئلہ نہیں تھا، ایسے ہی تھا جیسے آپ کی موٹر سائیکل کی قیمت طے ہے، یعنی ہر سن و سال کے مارکیٹ میں طے ہوتی تھی، وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تھا. معلوم ہوتا تھا کہ 2 4 5 درم اوپر نیچے مسئلہ ختم ہو جاتا تھا. جیسے یہ غلام بنانے کے سلسلے میں آپ نے اسیران جنگ کا ذکر کیا، عربوں کی تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غارت گری کے ذریعے سے بھی غلام بناتے تھے. غارت گری جنگ ہی ہوتی. نہیں، ایک تو ہے نا باقاعدہ جنگ، ایک ہے کہ وہ یعنی کسی دوسرے قبیلے پر رات کے اندھیرے میں اس کی لڑکیوں کو بچوں کو اٹھا لائے، حملہ ہی کریں گے. ہاں جی، حملہ کریں گے اور اٹھا لائیں گے. جنگ میں یہ چیز بھی شامل ہے. وہ سب شامل ہے، ظاہر بات ہے. جنگ جو بھی ہوگی، اور مسلمان بہرحال اس سے تو ویسے ہی روک دیے گئے تھے، ان کو تو جنگ ظلم و عدوان کے خلاف ہی کرنی تھی، خاتمہ ہو گیا. وہ جو سوالات بھی آپ لوگوں کے ذہن میں غلاموں کے بارے میں، یعنی میرے نزدیک یہ معاملہ اس طرح قرآن مجید نے ختم کر دیا. جو خواتین کا اسیران جنگ کے بارے میں تو قانون بنا دیا گیا نا کہ یا آپ فدیہ لے کے رہا کریں گے ان کو. فدیہ لینے کا مطلب یہ کہ معاوضے میں کچھ لے لیں گے، یا تو قیدی چھڑوائیں گے اپنے یا پیسے لے لیں گے. جیسے جنگ بدر میں کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے کہا کہ ہم نے تمہارے قیدی پکڑ لیے ہیں، اور جنگ بدر سے پہلے یہ حکم دیا گیا تھا، پہلی جنگ ہونے والی تھی. تو سورہ محمد کی آیت میں آپ یہ دیکھیں گے، وہ آیت بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں جس میں یہ حکم بیان کیا گیا ہے. اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، جہاں قیدی بنانے کے معاملے میں قانون سازی کی گئی ہے. آیت یہ ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبُ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوِثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. یہ جنگ بدر سے پہلے یہ سورہ محمد نازل ہوئی، اور اس میں مسلمانوں کو جنگ سے متعلق جو جنگ پیش آنے والی ہے احکام دیے گئے. ارشاد فرمایا پھر جب ان منکرین حق سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یعنی پہلے تو جنگ ہوگی اور جنگ میں ان قریش کو سزا ملنی ہے، یہاں تک کہ جب ان کا خون اچھی طرح بہا دو تو انہیں مضبوط باندھ لو. یعنی اس کے بعد جب قیدی پکڑنے کا وقت آئے تو مضبوطی سے قیدی باندھ لو. اس کے بعد یا تو احسان کر کے چھوڑنا ہے یا فدیہ لے کر رہا کر دینا ہے، اس وقت تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دیں. یہ قانون تھا جو بیان کر دیا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تحت پھر 3 سے 4 ہزار درم کے قریب معاوضہ لیا ہے قیدیوں کا. بدر کے قیدی تھے تو چھوڑ دیے. کچھ نہیں دے سکتے تھے تو آپ نے کہا کہ ہمارے 10 بچوں کو پڑھا دو. پڑے ہوئے لوگ جو تھے قریش میں سے، مشہور واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے انصار کے بچے جو ہیں یہاں، ان میں سے جو ان پڑھ بچے ہیں لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، 10 کو تعلیم دے دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. اور بعض ایسے بھی تھے کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی معاوضے کے چھوڑ دیا احسان کے طور پر. سر یہ ختم ہوا ہسٹوریکلی معاملہ یا منیمم پہ پہنچا کسی سٹیج؟ غلامی کا معاملہ کم سے کم کسی سٹیج پہ پہنچا؟ ہمارے ہاں تو یہ بہت کم ہو چکا تھا. یعنی کس دور میں؟ دوسری تیسری صدی میں بہت زیادہ حکمرانوں کے ہاں یا اس طرح کچھ رہ گئے تھے، باقی عام مسلمانوں کے ہاں بہت کم ہو گیا تھا. لیکن ہمارے فقہاء نے اس کو مانا نہیں، یعنی انہوں نے راستے نکال لیے. چنانچہ ہماری جو دوسری تیسری صدی کی فقہ ہے وہ تو پڑھے تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف غلام ہی بیچے اور خریدے جا رہے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں. قرآن مجید اسی جگہ کھڑا ہے. میں اس پہ ویسے بڑا تفصیلی تبصرہ کروں گا کیا دلیل انہوں نے دی. چند واقعات سے استدلال کیا انہوں نے جو اس آیت کے بعد بھی پیش آئے، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ غلام بنائے گئے ہیں اس کے بعد بھی تو اس لیے بنائے جاتے رہے. جیسے ہمارے یہاں دیکھیں نا قرآن کی بڑی سری آیت ہے سورہ مومنون اور سورہ معارج میں، وہ یہ کہتی ہے کہ آدمی کے لیے جنسی تعلق صرف بیویوں سے جائز ہے، یہ بتا دیتی ہے نا آیت. لیکن لوگوں نے کہا کہ اچھا یہ متع کے بارے میں تو کچھ روایتیں موجود ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا مودودی جیسا آدمی یہ لکھتا ہے کہ اگرچہ آیت میں تو کوئی گنجائش نہیں لگتی،
اگرچہ آیت میں تو کوئی گنجائش نہیں معلوم ہوتی، اور آیت بھی ایک ایسی سورہ کی ہے کہ جس کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ ابتدائی زمانے کی سورہ ہے، سورہ مومنون، سورہ معارج. لیکن چونکہ بعض روایتوں میں ذکر آیا ہے کہ متع کا رواج فتح مکہ کے بعد تک بھی مسلمانوں میں تھا، تو اس وجہ سے اس آیت کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے. تو یہ استدلال جو ہے یہ بہت آسان استدلال ہے. قرآن مجید دیکھیے جو الفاظ استعمال کرتا ہے وغیرہ، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَا، صرف دو ہی صورتیں اس کے بعد جنگی قیدیوں کے بارے میں رہ جائیں گی، یا تو آپ فدیہ لیں گے اور یا آپ احسان کے طور پر رہا کریں گے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اب مولانا مودودی کی بحث دیکھیے نا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ استدلال کیا ہے. مولانا قائل ہیں اس زمانے میں بھی، اگر ہندوستان سے جنگ ہو تو وہ قائل ہیں اس بات کے. تو وہ اس پہ استدلال کرتے ہیں یہ کہ ہم نے ان سے فدیہ مانگا، ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس تو صورتیں دو ہیں، یا فدیہ لے کر رہا کریں گے اور یا احسان کے طور پر، تو وہ کیوں فدیہ ہمیں دیں گے؟ یہ استدلال کیا انہوں نے، کیوں فدیہ دیں گے جب ان کو پتا ہے کہ ان کے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یا فدیہ دے کر یا آپ احسان کے طور پر چھوڑ دیں. تو جب دو ہی باتیں ہیں تو وہ کیوں دیں گے؟ تو غلام بنا کر ہی پھر ان سے فدیہ لیا جا سکتا ہے، کوئی اور چارہ نہیں ہے اس کے سوا. ایک دلیل انہوں نے دی. دوسری دلیل انہوں نے تفہیم القرآن میں یہ دی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یا فدیہ لے لو یا احسان کے طور پر رہا کر دو، تو یہ بھی احسان ہے کیونکہ زندگی اس کی ہم نے محفوظ رکھی ہے کہ اس کو غلام بنا لیا جائے. یہ دونوں باتیں بیان کی ہیں انہوں نے، آپ تفہیم القرآن میں دیکھ سکتے ہیں. یعنی یہ میں نے کوئی لطیفہ نہیں سنایا، دونوں باتیں بیان کی. تو استدلال یہ ہے. جبکہ سادہ طریقے پہ آپ قرآن کو دیکھیں تو ایک طرف وہ موجود غلاموں کو مکاتبت کا حق دے رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جس کا جی چاہے وہ آ کے اپنے مالک سے مکاتبت کر لے، اور بیت المال کو حکم دے رہا ہے کہ اگر کسی موقع کے اوپر کسی کے لیے پیسے دینے ممکن نہ ہو یا وہ اپنی جو بھی اس نے ذرے فدیہ طے کیا ادا نہ کر سکے تو آپ مدد کر دیں اس کی. قرآن مجید ایک طرف یہ قانون بنا رہا ہے، دوسری طرف جنگی قیدیوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ دو ہی شکلیں ہیں، یا آپ یہ کریں گے یا آپ یہ کریں گے. یعنی اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، سیدھی بات ہے بالکل. اس آیت کا جو ترجمہ ہے اما منم امباد و اما فدا، وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ میں نے مختلف کر دی، سب یہی کرتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس کے سوا. پھر یا تو تم فدیہ دے کر رہا کرو گے یا احسان کے طور پر رہا کرو گے، یہ معنی ہے اس کے. اور آپ اردو میں جب بولتے ہیں یا تو یہ کرو گے یا تو یہ کرو گے، تو کسی تیسری صورت کی تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی اس کے اندر. لیکن وہ جیسے انہوں نے نکالی ہے ایسے ہی پرانے لوگوں نے بھی نکالی ہے کہ غلام بنانا بھی احسان کرنا ہے. موجودہ دور کی جو کی زندگی میں کوئی ایسی مثال ہے کہ انہوں نے کسی لونڈی سے نکاح کیا؟ کوئی ازواج مطہرات میں سے کوئی ہے مثال اس؟ ازواج مطہرات میں سے تو کوئی لونڈی نہیں تھی، البتہ حضرت صفیہ جنگی میں پکڑی گئی تھی، لیکن آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا ہے. ماریا قبطیہ البتہ ایک لونڈی کے طور پر رہی آپ کے پاس. موجودہ دور میں جو سلیوری کی قسم جی پولیٹیکو سوشیو اکنامک سلیوری کی فارم میں جو ایگزسٹ کرتی ہے سوسائٹی میں، اس کے بارے میں بھی کیا قرآن میں کچھ احکام ہیں؟ یہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید تو ان صورتوں کو بیان کرے گا جو اس کے زمانے میں پائی جاتی ہیں، باقی سب چیزوں کو آپ خود اس کے اوپر قیاس کریں گے اور ان کے بارے میں کوئی ظالمانہ رویہ اگر سوسائٹی میں ہے تو اس کے خلاف جدوجہد کریں گے. اصول ہی دیا جا سکتا ہے. یہ بات کہ ایسے معاملات جو معاشرت میں گڑ گئے ہوں ان کے لیے تدریجی طریقے کے سوا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، یا بہت سی مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں. میں نے آپ کو سود کی مثال دی، چائلڈ لیبر ہے آپ کی سوسائٹی میں موجود ہے نا، یعنی آپ مانتے ہیں کہ یہ ایک برائی ہے، لیکن کیا حل ہے اس کا؟ کیا یہ قانون بنا دیں گے آپ؟ محض قانون سے نہیں ختم ہو سکتا. قانون بنا دیا جائے تو بعض موقعوں کے اوپر ظالمانہ ہو جائے گا، حالات میں خرابی پیدا کرنے کا باعث بن جائے گا. ایک چھوٹا بچہ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ چائلڈ لیبر نہیں ہونی چاہیے. اب آپ کہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے تو کم سے کم ہمیں تو اصلاح کر لینی چاہیے. بعض لوگ یہ تقریر بھی کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے ہاں ایک بچے کو اس کی ماں ملازم کرانے کے لیے آئی ہے، آپ مجھے بتائیے کیا کریں گے؟ ملازم کی آپ کو ضرورت ہے،
آپ کہیں گے کہ میں چونکہ چائلڈ لیبر کے خلاف ہوں لہٰذا کسی ظالم کے گھر میں اس کو لے جاؤ، میں نہیں رکھوں گا. دونوں امکانات ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ آپ نہیں، دوسری صورت ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ اس نے تو بہرحال جا کے کسی نہ کسی جگہ ملازم ہونا ہے، تو میں ہی اس کو اپنے سایہ عطفت میں کیوں نہ لے لوں، کچھ تعلیم دوں گا، کچھ تربیت کروں گا، کچھ بہتر حالات پیدا کروں گا. آپ کا ایٹیچیوڈ بالکل تبدیل ہو جائے گا، اس لیے کہ سوسائٹی میں ختم نہیں ہو رہی. اچھا ختم کرنے کا قانون بنا دیں تو بہت سے ماں باپ ہیں جن کے لیے ان کو کھلانا پلانا ہی ممکن نہیں. چنانچہ اس وقت بھی یہ دونوں کام کیے جاتے ہیں، یعنی سوسائٹی کو بہتر کیا جائے، حالات بہتر کیا جائے، ان کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے، ایک جانب یہ اقدامات کیا جائے، دوسری طرف کچھ قانون سازی کی جائے. بالکل یہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، کوئی چارہ اس کے سوا نہیں. جہیز کو دیکھ لیجئے، یعنی آپ جب چاہیں کوئی مجلس منعقد کر کے دیکھ لیں، خواتین بھی جہیز کے خلاف بڑی ہی پرزور مؤثر تقریریں فرمائیں گی، مرد بھی فرمائیں گے، مصلحین بھی فرمائیں گے. اسمبلی کے فلور پر کبھی بحث کر کے دیکھ لیں، ایسی ایسی زوردار تقریریں ہوں گی کہ اس لعنت سے فوراً نجات حاصل کرنی چاہیے، اور فوراً تو کیا 2 صدی میں بھی کوئی نہیں کرے گا، عملاً نہیں ہوگا. اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے آج سے میں ختم کر رہا ہوں، یہ میں ختم کرنا بھی آسان کام نہیں ہے. یعنی آپ نے اپنی بچی کو کسی دوسرے گھر میں بھیجنا ہے، سوسائٹی اگر بحثیت مجموعی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ ہے نا مسائل. تو معاشرتی اصلاحات بڑی پیچیدہ چیزیں ہوتی ہیں. قرآن مجید نے جو طریقہ اختیار کیا یہ 9 نکات کو کبھی پھر خلوت میں بیٹھ کے پڑھیے کہ کیسی خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے. ایک خاص جگہ سے شروع کیا اور آہستہ 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 اس کو وہاں پہنچا دیا. اس کے علاوہ اب تو آپ نے سن لی یہ ساری صورتحال، کوئی اور طریقہ تجویز کرے، اس سے مختلف کوئی طریقہ تجویز کیجیے، کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یعنی میں نے بہت غور کیا کہ کیا ان نکات میں کوئی اضافہ کیا جا سکتا، میں تو نہیں کر سکا. جو کچھ ممکن حد تک کیا جا سکتا تھا وہ کر دیا گیا، اور دونوں چیزوں کا علاج بھی کر دیا گیا. موجود غلاموں کی رہائی کے اسباب پیدا کر دیے گئے تدریجی طریقے سے. یعنی اب کیا ہوگا، جو کچھ پاؤں پہ کھڑا ہونے کے قابل ہوگا وہ رہائی اپنی کا اقدام کرے گا، کچھ اپنے آپ کو سوسائٹی میں بار بنانے سے اجتناب کرے گا، کوئی خرابی پیدا کرنے سے اجتناب کرے گا، اور دوسری جانب دروازہ بند کر دیا. نہیں، بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ مومنون، سورہ، آپ تو قرآن کے حافظ ہیں نا، سورہ مومنون کی آیت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں الا علی ازواجہم، یہی ہے نا. تو مومنون اور مارج میں یہ آیت اتر آئی. مومنون اور مارج دونوں مکی صورتیں ہیں، گویا مکئی میں یہ بات ہو گئی. ابھی تو حضور نے ہجرت بھی نہیں کی. ان دونوں صورتوں کے بارے میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ان کے مضمون کی وجہ سے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، مکی صورتیں ہیں. اچھا یہ نازل ہو گئیں. اب اس کے بعد روایت میں یہ آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ ہمیں متع کی اجازت دی جائے، تو آپ نے دے دی. اور پھر پورا واقعہ بیان ہوا ہے جو میں خواتین کی موجودگی میں سنا نہیں سکتا، آپ کو یاد ہے نا. اچھا یہ روایت اور قرآن کی اس آیت میں تطبیق پیدا کریں، کیسے کریں گے؟ یعنی قرآن نے تو مکے میں، ابھی حضور مدینے بھی نہیں گئے، قرآن نے مکے میں یہ کہہ دیا کہ جنسی تعلق کی یہی صرف صورت جائز ہے کہ کوئی آدمی کسی کو بیوی بنا کے اپنے گھر لے آئے، الا علی ازواجہم. وہ یہ کہتے ہیں کہ روایت میں یہ بیان ہوا ہے کہ فتح مکہ کے بعد تک متع کرنے کی حضور اجازت دے رہے ہیں. اب ان دونوں کے درمیان کوئی ربط اب پیدا کر کے دکھائیے نا، کیا شکل کی جائے. انہوں نے یہ پیدا کی ہے کہ قرآن میں اگرچہ یہ بات بالکل واضح ہے، لیکن چونکہ روایت میں یہ بات آ گئی ہے تو آیت کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے. سوال یہ پھر کیا مطلب لینا چاہیے؟ یعنی یا تو میں تو جو سوال کر رہا ہوں وہ سوال یہ ہے کہ یہ قرآن کی جو آیت ہے، اس آیت کو آپ بھی پڑھتے ہیں نا، یا آپ نے پڑھ لی، اس میں گنجائش ہے متع کی؟ نہیں ہے. تو پھر وہ جو روایتیں ہیں ان کا کیا کیا جائے؟ جی نہیں، وہ متع کے لیے جو بیوی آپ لاتے ہیں وہ ممتوعہ کہلاتی ہے، عربی میں زوج نہیں کہلاتی.
یعنی کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ بیہودہ روایتیں ہیں جو بعض لوگوں نے اس رسم کو زندہ رکھنے کے لیے قائم رکھی ہوئی ہیں. قرآن مجید ابتدا میں اعلان کر چکا ہے، لیکن روایت پرستی جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی. وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں، قرآن کی آیت کا مطلب تبدیل کر لیتے ہیں. تو میں نے یہ مثال دیا آپ کو کہ غلامی کے معاملے میں قرآن کی آیت کا مطلب تبدیل کر لیتے ہیں، اور اس کی میں نے دونوں مثالیں دے دی ہیں کہ انہوں نے احسان کے طور پر رہا کرنے کے معنی یہ لے لیے کہ غلام بنانا بھی احسان کے طور پر رکھنا ہے، کوئی حرج نہیں. جی یہ تو جو لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے آپ کو.